یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ یہ ایک بڑا عجیب سا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ بھئی میرے بچوں کا کیا ہوگا. یعنی ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ یار میرے بچوں کو صرف میں ہی پال رہا ہوں, میں ہی دیکھ رہا ہوں. اگر میں مر جاؤں گا تو میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. آپ یقین کریں یہ ایک ایسی سوچ ہے جس نے معاشرے کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ٹینشن, انزائٹی, پریشانی, یہ ساری چیزیں یہ صرف ہے اس لیے کہ ہم نے خود کو رب سمجھ لیا, خود کو ہی معبود سمجھ لیا کہ بس جو بھی کچھ ہوں میں ہی کر رہا ہوں. اگر میں مر جاؤں گا یا میں ہٹ جاؤں گا تو بس مطلب سارا نظام ہی دھرم برم ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. مطلب میں نے خود دیکھا ہے کہ میرے ایک دوست ہیں, ان کے والد کا انتقال ہوا, اور والد کے انتقال ہونے کے بعد ان کے تینوں بھائی, وہ ایک دبئی چلے گیا, ایک جو ہے سعودیہ ہے, اور اس کے بعد اپنا کاروبار, اپنا گھر لے لیا. یہاں پر کرائے کے گھر پہ رہتے تھے, وہاں اپنا گھر ہو گیا, ساری چیزیں ہو گئیں. تو اب بندہ بولے یار یہ کیا ہے. اس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ اور تباہی میں جاتے, وہ اور زیادہ بہتری کی طرف چلے گئے. تو یہ اللہ رب العزت ہے جس نے ہمیں تھاما ہوا ہے, جو ہمارے کو کھلا رہا ہے, جو پلا رہا ہے, جو ہمیں ہر چیز نواز رہا ہے. بھائی مجھ کو بھی میرے رب نے پالا ہے, میرے بچوں کو بھی میرا رب پال لے گا. آپ یہ ٹینشن چھوڑ دیں. آپ کے ذمہ جو کام ہے آپ وہ کام کریں. ہاں, کیئر ٹیکر آپ ہیں ابھی. اللہ ہی آپ کو بھی اور آپ کے بچوں کو بھی کھلا رہا ہے. آپ کے ماں باپ کو بھی اللہ نے کھلایا ہے, اور آپ کو بھی وہی دے رہا ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس وقت میرے بیوی بچوں کا میں ذریعہ بنا ہوا ہوں, لیکن اگر میرے کو کچھ ہو گیا یا میں مر گیا تو میرے بیوی بچوں کے لیے میرا رب ہے. یہ جو سوچ رکھتے ہیں نا لوگ, اسی وجہ سے دو نوکریاں کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, ادھر ادھر پریشانیوں میں لگے ہوئے ہیں. ان سے کوئی یہ پوچھے کہ بھائی آپ اتنی پریشانی, اتنی اسٹرگل کیوں کر رہے ہیں, وہ یہی کہ بھائی میرے بچوں کا کیا ہوگا اگر مجھے کچھ ہو گیا. بھائی آپ کو کچھ ہو گیا نا تو جو آپ نے کمایا وہ سب بھی چلے جائے گا. یہ سوچیں کہ آپ کا رب آپ کے بچوں کو پال رہا ہے اور آپ کو پال رہا ہے, تو پھر دیکھیں آپ بڑے سکون میں آ جائیں گے, آپ ریلیکس ہو جائیں گے. ہاں, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کام دھندے چھوڑ کے, نوکری ووکری چھوڑ کے بالکل بیڑ جائیں کہ بس میرا رب ہی کھلائے گا نا بھائی, تو تب بھی آپ کا رب کھلائے گا. ایسی بات نہیں ہے. سیلانی پہ یا دیگر جگہوں پہ لوگ کھا رہے ہیں, فرق صرف اتنا ہے کہ کون عزت سے کھا رہا ہے اور کون کیسے کھا رہا ہے. یہ بھی ایک چیز ہے. رب تو سب کو پالتا ہے. وہ جانوروں کو بھی پال رہا ہے, وہ انسانوں کو بھی پال رہا ہے, وہ سب کو پال رہا ہے. تو یہ چیز چھوڑ دیں, یہ فکر کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا. بھائی یہ فکر کریں کہ آپ کی موجودگی میں اگر وہ دین سے دور ہیں, وہ اگر اللہ سے, قرآن سے دور ہیں, وہ بنیادی اخلاقیات سے دور ہیں, اس پہ توجہ دیں. اس کے اوپر ضرور پوچھا جائے گا. ہاں, ان کی جو آپ کے ذمے ہیں, ذمہ داریاں, وہ کریں. ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کریں کہ آپ اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر لیں, اپنے آپ کو مار لیں, اپنی ساری خواہشات, اپنی ساری ضروریات کو ترک کر دیں. اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں, اپنے کپڑوں کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں, اپنے رہن سہن کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں. بس اسی اس میں بھاگم بھاگ میں لگے ہوئے ہیں کہ بچے کو اچھے انگلش اسکول میں پڑھوا دوں, اچھی جگہ پہ پڑھوا دوں. اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے, اس کے نتیجے میں یہی ہو رہا ہے کہ جب وہ بچے بہت اچھا پڑھتے ہیں اور جب بہت زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, کیونکہ پھر ان کو اپنے بچوں کی فکر ہو جاتی ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا. پھر وہ اپنے بچوں کی فکر میں لگ جاتے ہیں, پھر آپ پریشانی کے اندر آ جاتے ہیں. بڑھاپے میں جب آپ کو ان کی ضرورت پڑتی ہے تو کیونکہ انہوں نے بھی یہی دیکھ رکھا ہوتا ہے کہ بچپن میں ہمارے باپ کی ضرورت تھی تو ہمارا باپ دن بھر مشین بنا ہوا تھا, نوٹ کما رہا تھا, پیسے کما رہا تھا, ہمیں ٹائم ہی نہیں دے رہا تھا. تو ان کی بھی طبیعت ایسی بن جاتی ہے. پھر وہ بھی آپ کو پیسے دے دیں گے. کچھ تو ہوتے ہیں جو دیتے ہی نہیں, چلے ہی جاتے ہیں چھوڑ چھاڑ کے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دیتے ہیں لیکن ٹائم نہیں دیتے, ملتے نہیں, کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لیے بھاگم بھاگ میں لگ جاتے ہیں. تو اس بھاگم بھاگ کے چکر کو ہم نے شروع کیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس چکر کو روکیں, ختم کریں, جس میں معاشرہ بنے, فلاح و بہبود کے کام ہو, جس کے اندر ایک بہترین معاشرہ, ایک سوسائٹی بلڈ ہو. تو وہ کب آئے گا, جب ہم قرآن کریم کی طرف آ جائیں گے, قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے, قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے. تو یہ فکر ختم ہو جائے گی کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا. پھر یہ فکر ہوگی میرے معاشرے کا کیا ہوگا, یہ فکر ہونی چاہیے. تو یہ فکر کب آئے گی, جب ہم قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں گے. تو کوشش کریں. اور جو دوسری بات آپ نے جو کہی تھی اس کو بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں.